میں یتیم تھی، چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کرا دی۔ میرا شوہر شادی کے ہفتے بعد یہ پردیس چلا گیا اور اس کے جانے کے اگلے ہی دن دیور ایک خط لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی نے جاتے جاتے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ وہ خط پڑھ کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت روئی دھوئی مگر ساس نے زبردستی مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر میں در بدر کے ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کس قدر غنیمت ہوتا ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بہت سالوں پہلے ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ میرے ساتھ تھی اور ان کا ہونا بھی میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک وہ میرے ساتھ تھی۔ میں ہر وقت انہیں یہی کہتی تھی کہ آپ نے مجھے زندگی میں کیا دیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے تھے۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اماں جیسے تیسے سلائی کر کے میرے خرچے پورا کرتی تھیں اور میں اماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے جان بوجھ کر آسائشوں اور خواہشات کے لیے ترساتی ہیں۔ میں اماں سے ہر وقت یہی کہتی تھی کہ آپ نے ابا کے جانے کے بعد میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، آپ تو میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں، اور ماں بیچاری میری ان باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جاتی۔ میں اپنی اماں سے بہت اکڑی اکڑی رہتی تھی۔ میں ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کرتی، وہ سلائی بھی کرتی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی، اور میں سارا وقت کسی نہ کسی بات پر منہ بنائے ایک کونے میں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ میں نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے لیے اپنے ضروریات اور اپنے آرام کی کتنی زیادہ قربانی دیتی ہے۔ میری نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میری ذات اور میری خواہشات کی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ان کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اماں نے میرے لیے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، میری شادی کے وقت کام آئیں گے۔ اماں نے اپنی بیماری کے لیے جب وہ پیسے نکالے تو میں نے منہ بنا لیا اور اماں سے کہا ذرا سی بیماری کے لیے آپ جوڑے ہوئے پیسے خرچ کر دیں گی تو پھر میری شادی کے وقت روئیں گی کہ اب تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ اتنے سالوں سے اماں مجھے یہ کہہ کر ترسا رہی تھیں کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں اور اب یہ بھی خرچ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھ رہا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی۔ میری بات سن کر اماں نے وہ پیسے واپس رکھ دیے، البتہ ان کے چہرے پر دکھ کے اثرات نمایاں تھے، اور پھر وہ اس بیماری کو ایسی جھیلنے لگی۔ کچھ دن بعد اماں بستر سے لگی تو مجھے ہوش آیا کہ اماں کی حالت واقعی بگڑ چکی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور 2 دن بخار میں رہنے کے بعد اماں نے خاموشی سے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی محض کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری اماں تو میرے لیے سایہ دار درخت تھیں جس نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مجھے کسی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ میری خواہشات پوری نہ کر پاتی ہیں، لیکن اس نے میری کسی ضرورت کو ادھورا تک نہیں چھوڑا تھا۔ اماں کے انتقال پر سارے محلے والے آئے، تدفین کا انتظام کیا گیا اور افسوس کر کے چلے گئے۔ سب نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن سب کے جانے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ میں اکیلے گھر میں کس طرح رہ سکتی تھی، یہی پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے چچا آئے تو محلے کے کچھ بزرگوں نے ان سے کہا کہ یہ کرایہ کا مکان ہے، بچی کو تو کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آتا، یہ کس طرح رہے گی، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ محلے والوں نے میری حالت دیکھ کر چچا پر دباؤ ڈالا تو مجبوری میں وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، جبکہ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے کبھی پلٹ کر بھی ہمیں نہ پوچھا تھا، اور اب بھی وہ دنیا کو دکھاوا صرف اماں کے میت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ لیکن سارے محلے داروں نے مل کر کسی بوجھ کی طرح مجھے ان کے سر پر لاد دیا تھا۔ خود میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کسی کا سہارا مل جائے۔ میرے پاس تو نہ کھانے پینے کے لیے پیسے تھے، نہ کچھ کمانا آتا تھا، اس لیے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا کر میں کرایہ کا گھر چھوڑ کر اور چچا کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، جہاں سے دکھوں کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ مجھے گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا اور چچی مجھے مفت کے ملازمہ سمجھ بیٹھی تھی۔ سارا دن کوئی نہ کوئی کام کہتی رہتی، مجھے آرام کا ایک لمحہ تک نہ ملتا، اور پھر جب میں روٹی لے کر بیٹھتی تو وہ مجھ کو تانے مارتی کہ میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ میری ماں نے کس طرح مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ کبھی یہ نہیں جتایا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ مشکل سے کماتی ہیں، بلکہ میں تو جب بھی ناراض ہوتی، اماں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالا ڈالتی تھی
کبھی اماں نے مجھے یہ احساس نہیں کرایا تھا کہ ہمارے ساتھ ابا کا سہارا نہیں رہا۔ روکی سوکی سہی لیکن عزت سے ہم گزار رہے تھے، اور اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر بالکل مختصر سا سامان جہاں لائی تھی، اور ساتھ وہ پیسے بھی جو میں نے اماں کے علاج پر نہیں لگنے دیے تھے۔ باقی جو بھی فرنیچر تھا اسے بیچ کر چچا نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ مجھے اس گھر آئے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز چچے نے مجھے ڈنڈے سے خوب مارا، کیونکہ مجھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ میرا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، اور پھر اس رات میں ان پیسوں کو مٹھی میں دبا کر خوب روئی جن سے میں نے اماں کا علاج نہ ہونے دیا تھا۔ کاش کہ میں اماں کا علاج ہونے دی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی، اور میں یوں دنیا والوں کے ظلم ستم کا شکار نہ ہوتی۔ اب یہ چند پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے، میں نے ان پیسوں کو واپس ایسے ہی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چڑھ رہی تھی۔ سارا دن میں چچی کی کڑوی باتوں اور ان کی مار پیٹ کو برداشت کرتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، لیکن پھر چچا بھی مجھے مارنے لگے تھے تو میرے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بہانے سے وہ مجھے مارتا اور میری جان نکلنے لگتی۔ ایک دن رات کو وہ میرے کمرے میں مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کنڈی کو پوری طرح اوپر چڑھا دیا تھا، اور پھر جیسے تیسے صبح ہوتی ہی میں نے چچی سے شکایت کی تو چچی نے مجھ پر ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور پھر چچی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں تو میری بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہو، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے دو ٹوک لفظوں میں چچا کو کہہ دیا تھا، جلدی اس کا کوئی بندوبست کرو، میں اس کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ چچا تو خود مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے نہ جانے کس طرح جلد بازی میں میرا رشتہ تلاش کیا اور کھڑے کھڑے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ نہ ہی میں نے لڑکے کو دیکھا تھا، اور نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، اور چچا کو یہ رشتہ کیسا ملا۔ میں دل میں ہزاروں وسوسے اور اپنا سامان میں وہ پیسے لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ میں نے چچا کو پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں ان پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر تھے، اور پھر ان پیسوں کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے رخصت کروا کر میری ساس اپنے گھر لے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور کہنے لگی، میرا بیٹا بہت ہی سیدھا سادہ ہے، پردیس سے کچھ دنوں کی چھٹیوں پر آیا ہے، تو میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی ہے تاکہ وہ پردیس میں اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے۔ اب تمہارا کام ہے کہ شور کی خوب خدمت کرنا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ میری شادی ایک پردیسی سے ہوئی ہے جو ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے بے آسرا ہو جاؤں گی، سسرال والوں کے رحم و کرم پر پڑ جاؤں گی، لیکن پھر مجھے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اب مجھے ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر رضوان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مجھے کوئی تسلی ہوئی، کیونکہ وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان سلجھا ہوا تھا، بہت طریقے اور تمیز سے بات کر رہا تھا۔ مجھ سے میرے بارے میں اس نے بہت کچھ پوچھا تھا، اور میں نے دھیرے دھیرے ہر بات سچ سچ اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کرنا، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر اس نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ رضوان کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھی میری وہی حیثیت ہے جو چچا کے گھر میں تھی۔ میری ساس مجھ سے اتنا کام کروانے لگی تھی کہ میں تھک کر چور ہو جاتی، اور پھر جب رضوان میرے پاس آتے تو مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ ہوتی کہ میں ان کے ساتھ کچھ محبت کے لمحات گزار پاتی۔ رضوان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، اور پھر ایسے ہی بقیہ ہفتہ گزر گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر پردیس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ساری رات روتی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب آنے والی زندگی کتنی مشکل ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی پوری طرح جہنم بن جائے گی۔ اگلی ہی صبح میرے کمرے کا دروازہ بجا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں جلدی سے پوری طرح دوپٹہ لپیٹ کر باہر چلی گئی۔ میرے دیور نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، بھائی نے ایئرپورٹ پر یہ کاغذ دیا تھا کہ میں آپ کو دے دوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو جو بات اس نے کہی وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کہنے لگا، بھائی نے آپ کو طلاق دے دی ہے، وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اماں کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ اس رشتے کو ختم کر کے گئے ہیں۔ اپنے دیور کی بات سن کر مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا۔ رضوان نے پورے 1 ہفتے میں بھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں آئی ہوں۔
یا پھر وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ خط لے کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں پردیس میں شادی کر چکا ہوں، یہ شادی میں نے اماں کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن اب میرا پلٹ کر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے جاتے جاتے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے سر پر کھڑی تھی، غصے سے کہنے لگی چلو اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو میں چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے چچی کی فطرت کا بھی علم تھا۔ میری ساس کہنے لگی جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے بیٹے نے میری عزت پہلے ہی خاک میں ملا دی ہے، اب میں طلاق یافتہ بہو کو اپنے گھر میں تو نہیں بٹھا سکتی۔ اور پھر میری ساس نے میرا وہی مختصر سا سامان اٹھا کر مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں روتے دھوتے یہاں وہاں بھٹکنے لگی، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں ایسی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، وہاں کچھ عورتیں بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے ہمدردی کی تو پتہ نہیں کیوں، لیکن روتے ہوئے میں نے ان سے اپنی حالت بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی میری بیٹی بن جا، چل میرے ساتھ، میں اپنے جھونپڑی میں تجھے رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا خوف آیا، وہ ایک مانگنے والی عورت تھی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت اپنائیت تھی، جیسے وہ میرے دکھ کو سمجھتی ہو۔ پھر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنے جھونپڑی میں جگہ دی اور میں خاموشی سے وہیں دن گزارنے لگی۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت بیمار پڑ گئی، وہ بوڑھی تھی، اکیلی تھی، اس نے مانگنا چھوڑ دیا تھا تو جھونپڑی کے حالات خراب ہونے لگے، اور پھر میں نے خاموشی سے اس کی جگہ سنبھالی اور میں اپنی ماں کی شہزادی سے مانگنے والی بھیکارن بن گئی۔ رہ رہ کر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال ستاتا تھا اور اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ماں باپ کو ہونا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو انسان عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ہر روز بھیکارن جیسا حلیہ بنا کر سڑک پر جا کر بیٹھ جاتی اور بس خاموشی سے بیٹھی رہتی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی اور نہ سوال کرتی۔ لوگ خود ہی میرے سامنے پھیلے کپڑے پر پیسے ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ مجھے دوسری مانگنے والیوں کے مقابلے میں زیادہ بھیک ملا کرتی تھی۔ شاید میری جھکی نظریں یا میرے چہرے کی ہاری ہوئی حالت لوگوں کو مجھ پر ترس کھانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور پھر ایک سال گزر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس جھونپڑی میں دم توڑ گئی تھی اور جاتے جاتے جو کوئی تھوڑا بہت سامان اس کے پاس تھا وہ مجھے سونپ گئی۔ میرے پاس تو بس وہی پیسے تھے جو میری ماں کی نشانی تھے، باقی جو پیسے بھیک سے مجھے ملتے وہ سب اس بوڑھی عورت کی دمائیوں میں لگ جاتے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں، کیونکہ اس نے نہ صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ واقعی وہ ایک ماں کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ دراصل اس کی اپنی بیٹی ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی بیٹی کی جدائی میں نڈھال تھی۔ اسے میں بیٹی کی صورت میں مل گیا اور وہ مجھے ماں کی صورت میں۔ ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ بھی چل بسی اور میں دنیا کے رحم و کرم پر ہو گئی۔ البتہ مجھے جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے رات کو لوٹ کر اپنی جھونپڑی میں آنا ہے اور صبح کو واپس سٹاپ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ زندگی بس اسی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک روز ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا، مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مجبوریوں کی داستان سناؤں یا ان سے بھیک مانگوں۔ میں اس طرح بیٹھی رہی، لیکن میرے کپڑے پر کسی نے کچھ نہ ڈالا بلکہ کوئی گاڑی سے اتر کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی کیونکہ اکثر لوگ ہم جیسی عورتوں کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے ڈر کر میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا جو 2 سال پہلے مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہارا یہ حال کیسی ہوا، تم تو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی تھی، پھر بھیکارن کیسی بن گئی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا خدا کے واسطے مجھ پر تہمت نہ لگائیں، میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی عزت تھی، کیسے کسی اور شخص کی جانب دیکھ سکتی تھی، میری زندگی میں تو کبھی کوئی نہیں تھا، آپ ہی مجھے طلاق دے کر چلے گئے تھے اور آج میں بھیکارن بنی بیٹھی ہوں اور آپ مجھ پر بہتان باندھ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے تھے۔ کہنے لگا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے پاس رکھے پھٹے پرانے بستے میں سے وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لہرایا
اور کہا آج تک آپ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے وہ میرے ہاتھ سے چھینا اور پھر اسے پڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بیٹھا لیا۔ میں نے کہا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ رضوان آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہو، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم بے وفا ہو۔ اب میرے ساتھ چلو تاکہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہو سکے۔ اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے دیکھتی ہی اماں اور بھائی دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ میرے شوہر نے مجھے ان کے آگے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا آپ بتائیں اماں یہ کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بیٹا تیرے پردیس جاتے ہی یہ بھاگ گئی تھی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا دیور بھی طرح طرح کے الزام لگانے لگا، کہنے لگا یہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولو، کیا تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے تو کچھ غلط کام نہیں کیا، تم لوگوں نے مجھے طلاق کا یہ کاغذ پکڑوایا اور پھر دھکے مار کے اس گھر سے نکالا۔ میری ساس نے فوراً مجھے جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے غصے میں اپنی ماں کو روک دیا اور کہنے لگا ماں خدا کے واسطے اب بس کر دو، کتنا جھوٹ بولو گی، کتنا میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے پردیس کاٹا اور تم نے کیا کیا؟ میری بیوی کو ہی اس گھر سے باہر نکال دیا، مجھ سے جھوٹ کا میرا گھر میری زندگی برباد کر دی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور میرے ساتھ اس گھر سے نکل پڑا۔ اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی تھی، وہ مجھے لے کر ایک دوسرے فلیٹ میں چلا گیا اور پھر اس نے مجھے اپنی زندگی کی وہ تلخ حقیقت بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، میرے باپ نے دوسری شادی کی تو میں نے سوتیلی ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا اور اس کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، اس کی مار کو سہتا رہا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا۔ پھر ان کے مستقبل کی خاطر میری ماں نے زبردستی مجھے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی بار جب میں واپس آیا تھا تو اماں نے خود میری شادی کی بات کی تھی۔ حیران ہوا کہ اماں کو میری خوشی کی پرواہ کہاں سے ہو گئی ہے، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میری پردیس کی کمائی نے اس کا دل بدل دیا ہے۔ پھر میری ماں نے جلد بازی میں تمہیں تلاش کیا اور تم سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے وقت جب تم نے مجھے بتایا کہ تم پر کیا کچھ ظلم ٹوٹ چکے ہیں اور تمہارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، تو میں جان گیا تھا کہ میری ماں تمہیں میرے پیٹھ پیچھے ملازمہ کی طرح رکھے گی، لیکن میں اپنی ماں کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، اس کا مجھ پر بہت زیادہ احسان تھا، اس نے میرے مرتے ہوئے باپ کی بہت خدمت کی تھی، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ظلم ہے، لیکن میرا رشتوں کے آگے خاموش رہنا۔ اور پھر جب میں پردیس چلا گیا تو ہفتے بعد میری ماں نے بتایا کہ تم اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی، مجھے تو لگا تھا کہ تم میری ماں کی نوکرانی بن کر ہوگی، لیکن میری ماں نے تو تمہارے حوالے سے ایسی بات بتائی کہ میرے واپس آنے کو دل ہی نہیں کیا۔ اور اب 2 سال بعد میں بہت مجبوری میں لوٹا ہوں، کیونکہ اماں کو بہن کی شادی کرنی تھی اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں کسی کام کے لیے آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ چھوٹا بھائی تو میرے پیسوں پر عیش کر کر کے ہڈ حرام بن چکا تھا، اس لیے میں بہن کی شادی کرنے واپس آیا تھا اور قسمت نے مجھے تم سے ملوا دیا، یا اگر تم مجھے نہ ملتی اور مجھے یہ سب نہ بتاتے تو شاید میں ساری زندگی تمہیں بے وفا سمجھتا